میری بہن کی 2 بیٹیاں معذور تھیں۔ میرا بہنوئی روز انہیں ہمارے گھر لے آتا۔ میری معذور بانجیاں میرے سامنے رونے بیٹھ جاتی اور ضد کرتی کہ میں ان کے گھر چلوں۔ میری بہن فوت ہو چکی تھی۔ ایک روز بانجیوں کے کہنے پر میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلاتی مگر بہنوئی مجھے منع کر دیتا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو کمرے میں دھواں تھا۔ میں نے جیسے ہی چادر ہٹائی تو میری چیخیں نکل گئی کیونکہ میرا نام فردوس ہے۔ میں اس وقت 6 سال کی تھی اور میری بڑی بہن 9 سال کی تھی جب ابا کا انتقال ہو گیا۔ میرا ابا مزدور تھا اور مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے صرف پریشانیاں اور مصیبتیں ہی چھوڑ کے گئے تھے۔ میری اماں نے ابا کے جانے کے بعد لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح سے شام تک لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور شام کو گھر آتے ہوئے ان کا بچا ہوا کھانا لے آتی تھی۔ وہ کھانا ہمیں کھلا دیتی اور جو تھوڑا بہت بچ جاتا وہ خود بھی کھا لیا کرتی تھی۔ جن کے گھروں میں اماں کام کرتی تھی وہ اپنے بچوں کے پرانے کپڑے اماں کو دے دیتے تھے جو اماں مجھے اور باجی کو پہناتی تھی۔ وہ کپڑے ناپ میں ہم دونوں کو پورے نہیں آتے تھے، اس کے باوجود ہم وہی پہنا کرتے تھے۔ ہماری بستی کی زیادہ تر عورتیں ان لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں کیونکہ ان کے شوہر یا تو کماتے ہی نہیں تھے یا پھر اتنا کم کماتے تھے کہ اتنی کم آمدنی میں مہنگائی کے اس دور میں گزارا کرنا مشکل تھا۔ ہمارے گھر میں تو گیس بھی نہیں تھا۔ برابر والوں کے گھر سے گیس کا پائپ لے رکھا تھا جس کے بل ہر مہینے ہم ان کو دے دیا کرتے تھے۔ بجلی کم سے کم خرچ ہو اس لیے اماں صرف دوپہر کو پنکھا چلایا کرتی تھی اور رات کو بھی بس ایک بلب ہی اس وقت جلتا جب اماں نے گھر کا کام کرنا ہوتا تھا۔ جب باجی 12 سال کی ہوئی تو اس نے بھی اماں کے ساتھ کام پر جانا شروع کر دیا۔ جب تک اماں اور باجی کام پر رہتی میں گھر میں اندر سے کنڈی لگا کر کھیلتی رہتی یا پھر سو جاتی۔ اب اماں نے 6 گھروں کا کام پکڑ لیا تھا کیونکہ باجی ساتھ ہوتی تھی تو دونوں مل کر فٹافٹ کام کر دیتی تھی۔ اس طرح اماں کو اس سے پیسے مہینے کے آخر میں مل جاتے تھے کہ ہمارے گھر کی دال روٹی پورا مہینہ چلتی رہتی تھی۔ ہم دونوں بہنیں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی ہمارے نین نقش بدلنے لگے تھے۔ باجی کا رتبہ تھا اور میں نقش میں کچھ خاص زیادہ نہیں تھی لیکن میں اماں کی طرح گوری چٹی تھی اور سب کہتے تھے کہ میں جوان ہو کر بہت خوبصورت ہو جاؤں گی۔ مجھے بھی اپنی گوری رنگت پر بہت ناز تھا۔ باجی جب اماں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تو وہ لوگ باجی کو کچھ کھانے پینے کو دے دیتے تو باجی وہ چیزیں شاپر میں ڈال کر رکھ لیتی ہے اور میرے لیے لے آتی تھی۔ پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اماں ہم دونوں کا اتنا پیار دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میں اس تسلی کے ساتھ مروں گی کہ میرے بعد ان دونوں بہنوں ایک دوسرے کا خیال رکھو گے۔ ہم اماں کی بات سن کر اماں سے کہتے کہ پہلے ہمیں ابا چھوڑ کر چلا گیا، اب تم چلی جاؤ گی تو ہم اکیلے کیسے رہیں گے۔ اماں ہمارے بات سن کر ہنسنے لگ جاتی۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھ تھے۔ ایک مرتبہ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا تو مجھے زیادہ تکلیف میں میری بہن تھی۔ اس نے ساری رات جاگ کر میرے ماتھے پر پٹیاں رکھی اور جب میرا بخار اترا تو اس کے بعد وہ میرے ساتھ سوئی۔ میرے دل میں اپنی بہن کے لیے بہت محبت تھی۔ میں اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتی تھی۔ ایسے ہی ہنستے روتے اور ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹتے زندگی گزرتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر گئے۔ باجی 19 کی ہو گئی تھی جبکہ میں 16 سال کے بعد 17 سال میں لگی ہوئی تھی، لیکن باجی سے پہلے میرے رشتے آنے لگ گئے جبکہ اماں چاہتی تھی کہ پہلے باجی کی شادی ہو اور اس کے بعد وہ میری شادی کریں گی، مگر باجی کے سامنے رنگت اس کے رشتوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔
شروع میں باجی کے لیے اگر کوئی رشتہ آتا تو وہ مجھے دیکھ کر مجھے پسند کر لیتے تھے۔ اماں ان سے کہتی کہ یہ میری چھوٹی بیٹی ہے اور ابھی پڑھ رہی ہے، اس کی پڑھائی پوری ہو جائے تو میں اس کی شادی کر دوں گی۔ اماں باجی کے لیے میری پڑھائی کا جھوٹ بول دیتی تھی، لیکن بات پھر بھی نہ بنتی۔ باجی نے کبھی اس بات کا برا نہیں مانا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اسے دکھ ہوتا ہے، اور پھر جب 5-6 مرتبہ ایسا ہو گیا تو اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی رشتہ آئے تو تم نے ان کے سامنے نہیں آنا، اور پھر دوبارہ سے اماں نے رشتے والے سے کہہ کر باجی کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ کچھ مہینوں کی تلاش کے بعد جب باجی کے لیے ندیم بھائی کا رشتہ آ گیا جو اماں کو بہت پسند آیا۔ ندیم بھائی کی اماں یہ رشتہ لے کر آئی تھی اور انہوں نے باجی کو پسند کر لیا۔ اس دن میں ان لوگوں کے سامنے نہیں گئی تھی، اور پھر ضروری باتوں کے بعد باجی کی بات پکی ہو گئی۔ اماں نے ان سے کہا کہ وہ منگنی کے بجائے سیدھا نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ لڑکی کی ماں نے اماں کی بات مان لی، کیونکہ وہ بیمار رہتی تھی۔ گھر میں کوئی ایسی لے جانا چاہتی تھی جو کہ گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی خدمت کر سکے، اور یہ شادی ندیم بھائی سے ہو گئی۔ اور ندیم بھائی نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ یہ میری چھوٹی بہن ہے، یہ اس سے پہلے تو نظر نہیں آئی۔ باجی نے مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ ندیم بھائی کی اپنی ایک چھوٹی سی دکان تھی اور ان کا گھر بھی اپنا تھا۔ وہ ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ گھر میں صرف ان کی ایک بیمار ماں تھی، اس لیے ان کا گزر بسر آسانی سے ہو جاتا تھا۔ باجی جب بیاہ کے ان کے گھر گئی تو اپنی ساس کی بہت خدمت کرتی تھی، گھر کو بھی سجا سنوار کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود باجی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو کہ خوشحال شادی شدہ عورت کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میں اپنی بڑی بہن سے دور تھی، لیکن باتوں کو سمجھ سکتی تھی۔ شادی کے بعد باجی ہم سے ملنے ہمارے گھر آئی۔ اماں کام پر گئی ہوئی تھی، میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں باجی کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے باجی سے پوچھا کہ تم خوش تو ہو نا؟ ندیم بھائی کہتے ہیں کہ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ ندیم بھائی بہت اچھے ہیں، ساس بھی بہت اچھی ہے اور میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ مگر مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، اور پھر جب وہ میرے بعد میری تو میں نے اس کی کلائی پر زخم کا نشان دیکھا۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ نشان کیسے لگا ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ میری کلائی پر استری لگ گئی تھی، اسی وجہ سے زخم بن گیا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے اتنا بڑا زخم لگ گیا ہے کہ زخم بن گیا؟ تو وہ چپ ہو گئی۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ کہیں ندیم بھائی نے خود نہ جلا دیا ہو، مگر میں خاموش ہو گئی۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد جب دوبارہ ہمیں ملنے آئی تو اس کے ماتھے پر زخم کا نشان تھا۔ میں اس سلسلے پر اس نے بتایا، پھر نہا کے نکل رہی تھی اور پیر پھسل گیا، تب دروازے سے لگنے کی وجہ سے پھٹ گیا تھا، بس اسی وجہ سے زخم ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن وہ مجھے کچھ بتاتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اماں سے بات کی تو اماں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس تم خاموش رہا کرو، کیونکہ ہر گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، وہاں پر ہو جائے گا۔ پھر باجی کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی اور وہ امید سے ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا تھا۔ اماں نے مجھے اس کے گھر کو جانے کے لیے کہا۔ میں وہاں چلی گئی۔ میں اس کی ساس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سوتی تھی، لیکن رات کو سوتے ہوئے مجھے واقعی میں باجی اور ندیم بھائی کے لڑنے کی آوازیں آتی تھی، اور کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا جیسے ندیم بھائی باجی کو مار رہے ہیں، لیکن میں خاموشی سے لیٹی رہتی۔ میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہاں جتنے دن میں رہی گھر کا کام کر دیتی تھی،
لیکن اس کے باوجود ندیم بھائی کے کپڑے وغیرہ باجی خود ہی تیار دیا کرتی تھی. میں ان کو منع بھی کرتی لیکن وہ کہتی کہ ندیم کو پسند نہیں. پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ گئی کہ میری بہن اس گھر میں خوش نہیں ہے. میں 1 ہفتہ رہنے کے بعد واپس آ گئی تھی. ان دنوں میں باجی ہمارے گھر بہت کم ہی آئی کیونکہ وہ اتنی کمزور ہوتی جا رہی تھی کہ ڈاکٹر نے اسے کہیں آنے جانے سے منع کر رکھا تھا. اور پھر جب یہ وقت آیا کہ باجی کہاں پہلی بیٹی ہوئی اور اماں بہت خوش تھی. بچی بہت پیاری تھی مگر خدا کی کرنی ایسی کو ایک ٹانگ سے معذور تھی. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ بڑی ہو کر بیساکھی کے ساتھ چل سکے گی مگر اس کا کوئی علاج نہیں. ہم نے ندیم بھائی کو مبارکباد دی لیکن ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں. انہوں نے تو اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا. اور پھر باجی کی پہلی بیٹی پیدا ہونے کے 3 ماہ بعد باجی کی سانس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد تو جیسے ندیم بھائی کو کسی کا ڈر نہیں رہا تھا. اب تو وہ میری اور میری اماں کی موجودگی میں بھی باجی کو بری طرح ڈانٹ دیتے تھے. اپنی معذور بیٹی کو بھی کچھ خاص پیار نہیں کرتے تھے. 7 ماہ بعد باجی پھر امید سے ہو گئی. وقت گزرتا گیا اور باجی کے دوسرے بچے پیدا ہونے والا ہو گیا. میری بہن سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی. ایک دن میں نے باجی سے پوچھا کہ ندیم بھائی تم سے خوش کیوں نہیں؟ تو باجی نے بتایا کہ ندیم کو گورا رنگ پسند ہے جبکہ میرا رنگ سانولا ہے اور ندیم کو لڑکیاں پسند نہیں. انہیں بیٹا چاہیے جبکہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور وہ بھی معذور. اس سے تو بہتر تھا کہ وہ مر جاتی. تب میں نے ایک دم سے اسے روک دیا اور کہا باجی بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں ان کو اپنی بدقسمتی نہ سمجھو. تو باجی کہنے لگی کہ اب اگر دوبارہ بیٹی پیدا ہوگی تو ندیم مجھے گھر سے باہر نکال دے گا. میں نے اپنی باجی کو تسلی دی اور کچھ دن رہنے کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی. اور جب ان کی ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو میں اور اماں دونوں باجی کے پاس چلے گئے. باجی کے ہاں ایک ننھی پری نے جنم دیا تو ندیم بھائی یہ خبر سنتے ہی اپنی بیٹی کو دیکھے بنا ہی ہسپتال سے غائب ہو گئے. ادھر مجھے بھی باجی کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا. قسمت ان کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہی تھی میری تو سمجھ سے باہر تھا کیونکہ اس بار بھی باجی نے معذور بیٹی کو جنم دیا تھا. اماں کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے دوسری بچی کی پیدائش پر باجی پورے 2 ماہ روتی رہی تھی اور پھر امی نے ندیم بھائی کے پاس جا کر ان کے پیر پکڑ کر اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیک مانگی. تب ندیم بھائی باجی کو لے گئے تھے. 1 سال بعد باجی کے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی لیکن اس بار بیٹا ہوا تھا اور وہ بھی بالکل صحت مند. اس پر ندیم بھائی بہت خوش ہوئے لیکن بیٹے کے بعد بھی باجی کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ اب تو وہ بات بات پر باجی کو مارتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو لنگڑی کہہ کر پکارتے تھے. اور پھر ایک خبر قیامت بن کر ہم سب پر ٹوٹی جب باجی بیمار ہوئی اور پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہے. اماں نے باجی کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی لیکن 6 مہینے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. باجی کے جانے کے بعد میں تو بالکل اکیلی رہ گئی تھی. ندیم بھائی بچوں کو روز ہمارے گھر لے آتے تھے مگر میری دونوں بانجیاں رونے لگ جاتی اور ضد کرتی کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلوں. ایک روز دونوں بچیاں بہت ضد کرنے لگی تو اماں نے کہا کہ میں وہاں جا کر بچیوں کے ساتھ کچھ دن رہوں اور انہیں کھانا بنا کر دیا کروں. جب میں وہاں جا کر کھانا بناتی گھر کی صفائی کرتی اور بچوں کو سنبھالتی تو مجھے ندیم بھائی کی نظریں بڑی عجیب سی لگتی تھی. وہ بہانے سے کام پر جانے سے بھی دیر کر دیتے یا پھر دوپہر کو دکان سے کھانا کھانے کے بعد بہانے سے واپس آ جاتے. اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں انہیں کھانا دے کر اندر جانے لگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ. میں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی اور یہ سوچ کر بیٹھ گئی کہ وہ کہیں برا نہ مان جائے اور میری باجی کے بچوں کو گھر سے نہ نکال دیں. میں وہاں بیٹھی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہارا شادی کرنے کا کب ارادہ ہے؟ مجھے ان کا یہ سوال بڑا عجیب لگا. میں نے ان سے کہا کہ جب میری اماں بہتر سمجھیں گی میری شادی کر دیں گی. اور پھر جب میں کھانے کی ٹرے اٹھانے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے ہاتھ کھینچ لیا تو کہنے لگی ابھی تو میں کھانا کھا رہا ہوں.
ابھی تو رہنے دو، لیکن میں سب سمجھتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کرتے ہیں۔ مجھے ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی تھی، اس لیے میں وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے گھر پر رہوں، لیکن میں صرف اپنی معذور بانجیوں اور بانجے کی وجہ سے یہاں رہ رہی تھی۔ میں کھانا بنانے لگتی تو ندیم بھائی مجھے منع کر دیتے اور کہتے کہ تم کچن میں کام نہیں کیا کرو، تمہارا رنگ خراب ہو جائے گا، اس لیے تم بس بچوں کو سنبھال لو، میں کھانا باہر سے لے آؤں گا۔ اور وہ دوپہر کو دکان سے آتے اور کھانا ہمیں دے کر دوبارہ دکان پہ چلے جاتے، مگر وہ کھانا کھاتی تو کچھ دیر بعد مجھے نیند آنے لگ جاتی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میں کب سو جاتی، اور جب میرے آنکھ کھلتی تو شام ہو چکی ہوتی۔ مجھے خود پر اتنا غصہ آتا کہ میں بھلا کیوں سو جاتی ہوں۔ تینوں بچے اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹا منا تو بہت چھوٹا تھا۔ جب مسلسل ایسا ہونے لگا تو ایک دن میں واپس اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے جا کر اماں سے کہا کہ مجھے وہاں پر کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا، مجھے باجی کی یاد آتی ہے۔ لیکن اماں مجھے سمجھانے لگی اور کہنے لگی کہ بس چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ ہو گیا تو تم اپنی باجی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گی۔ میں اماں کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور شام تک واپس وہاں چلی گئی، لیکن میرے ساتھ پھر وہی کچھ ہونے لگا۔ اب تو میرے جسم پر لال رنگ کے نشان بننے لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو اماں کہنے لگی کہ ضروری تجھے کوئی الرجی ہو رہی ہے یا کوئی دوا کھا لے۔ پھر ایک دوپہر میں جب ندیم بھائی کھانا لے کر آئے تو میں نے وہ کھانا کھانے کے بجائے بیڈ کے نیچے پھینک دیا، اور پھر اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ ندیم بھائی کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے تھے۔ میں نے اپنے منہ سے دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس لیے ندیم بھائی کو پتہ نہیں چلا کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ تینوں بچے دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ندیم بھائی میرے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں کچھ سامان بھی تھا کہ انہوں نے میرے پاس رکھا اور پھر میرے اوپر پانی کے چھپٹے مارے۔ اس کے بعد خود کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر کسی چیز کو جلا کر اس کا دھواں میرے آس پاس پھیلانے لگے۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ عمل شروع کرنے کے بعد سامان کو سمیٹا تو میں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ میں تو بہت ڈر رہی تھی، یعنی وہ اور کیا کریں گے۔ لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ پھر وہ واپس سامان کہیں رکھ کر دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ میں اٹھی اور جا کر وہ سامان اسٹور میں ڈھونڈنے لگی۔ وہاں پرانے الماری کے دراز میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو بڑی عجیب و غریب تھی۔ ان میں کالے اور لال رنگ کے دھاگے تھے۔ ایک پانی کا چھوٹا سا پیالہ تھا، اس کے ساتھ کچھ اور پتیاں اور کوئلے رکھے تھے، ساتھ میں ایک ماچس دی تھی۔ اس کے علاوہ پاؤڈر سب کچھ اور ایک ڈبے میں بند تھا۔ وہ سب چیزیں دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں اسی وقت اماں کے پاس چلی گئی اور اماں کو جا کر ساری بات بتائی۔ اماں بھی یہ سب سن کر پریشان ہونے لگی اور کہنے لگی کل بھی ایسا ہی کرنا، کھانا مت کھانا اور میں اسی وقت وہاں آؤں گی۔ دوسرے دن جب ندیم بھائی کھانا دے کر چلے گئے تو میں نے ایسا ہی کیا اور دوپٹہ منہ پر ڈال کر سو گئی۔ ندیم بھائی آئے اور آ کر وہی سب عمل کرنے لگے۔ جب اماں نے ایک دم سے گھر میں داخل ہو کر ان کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ کر پکڑ لیا، اماں نے ان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی یہ سب کیا ہے؟ وہ ایک دم سے بوکھلا گئے اور اماں سے کہنے لگے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا تھا تب یہ مجھے بہت پسند آئی تھی اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ایک بابا جی نے مجھے یہ عمل بتایا تھا۔ اب سچائی جانتی ہی ہیں تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میری شادی فردوس سے کر دیں۔ اس طرح وہ میرے بچے بھی سنبھالے گی، ورنہ میں کسی اور سے شادی کروں گا تو نہ جانے وہ میری معذور بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ اماں نے برا بھلا کہا اور کہنے لگی کہ تو جو میری
بیٹی کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا، وہ سب مجھے یاد ہے۔ تیری وجہ سے میری بڑی بیٹی مر گئی ہے، اور تو اپنے بچوں کے ساتھ جو مرضی کر رہے، لیکن میں اپنی دوسری بچی کی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ اماں مجھے وہاں سے لے کر چلی گئی۔ اس کے بعد نہ وہاں ہم گئے نہ اماں گئی۔ ہم اپنے بچوں کے لیے تڑپتے تھے۔ ہمیں ڈر بھی لگتا تھا کہ جانے ندیم بھائی ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، لیکن اماں نے دل پر پتھر رکھ دیا تھا، اور مجھے بھی میری عزت پیاری تھی۔ پھر اماں نے ایک جگہ مناسب رشتہ دیکھ کر میری بات پکی کر دی، اور جس دن میرا نکاح تھا اسی دن ندیم بھائی ہمارے گھر آئے اور اماں سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگی اور کہنے لگے کہ جب تم لوگ وہاں سے آ گئے تھے تو اس کے دوسرے دن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ ایکسیڈنٹ بہت خطرناک تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں کیسے بچ گیا۔ لیکن تب مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی بیٹیوں کو لنگڑا کہتا تھا، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ اگر وقت پر اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرتا تو آج میں خود بھی اپاہج ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی میرے بچوں کے لیے دی ہے۔ میں آپ دونوں سے بہت شرمندہ ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں اپنے بچیوں کا بہت خیال رکھوں گا۔ اگلے ہفتے میں ایک بیوہ خاتون سے نکاح کر رہا ہوں، اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ میں نے آپ سے اور اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی بیٹی اور اپنے بچوں کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھوں گا۔ اس کے بعد ندیم بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے چلے گئے۔ میری اماں نے اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ ان جیسے انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ آج اس بات کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ پھر میں اپنے 2 بچے ہیں، اور میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ندیم بھائی کے گھر بھی جاتی ہوں، کیونکہ وہاں میری 2 معذور بانجیاں اور ایک بانجا رہتا ہے، اور میں اس چیز کے لیے گواہ ہوں کہ ندیم بھائی واقعی میں بدل چکے ہیں۔ انہوں نے چہرے پر داڑھی بھی رکھ لی ہے اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ندیم بھائی نے جس عورت سے شادی کی ہے، اس نے ندیم بھائی کے بچوں کو اپنی بچوں کی طرح سینے سے لگا لیا تھا، اور ندیم بھائی بھی اس کی بیٹی کی سکے باپ کی طرح پرورش کر رہے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر باجی اور اماں کی بہت یاد آتی تھی، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی ہیں خوش رہیں۔ آخر ہم سب نے وہیں لوٹ کر جانا ہے۔